اگر بیٹی کو کچھ دینا ہو تو ان کو ایک گھر دو، کیونکہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا گھر نہیں ہوتا۔ کیا آپ لوگوں کی بھی یہی سوچ ہے؟ کیا آپ لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو ایک گھر دینے سے اس کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے سارے حق ادا ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ میں ایسا نہیں سمجھتی۔ ہیلو اینڈ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو another ویڈیو اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، ہم سب بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نہیں سمجھتی کہ بیٹیوں کو ایک گھر دے دینے سے ان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کو آپ عزت دیں، مان دیں، پیار دیں، محبت دیں۔ آپ کے گھر میں جب تک وہ ہیں ان کو یہ احساس دلائیں کہ یہ انہی کا گھر ہے۔ جب آپ اپنی بیٹی کو اپنے ہی گھر میں پرایا کر دیں گے تو اس کا کوئی گھر کیسے ہوگا؟ جب ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کے آنے پر بہت کم لوگ خوشی مناتے ہیں، تو یعنی کہ ناانصافی اسی دن شروع ہو گئی تھی جس دن وہ پیدا ہوئی تھی۔ بہت سارے گھروں میں آج بھی لڑکیوں کو پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایون کہ بہت سارے ایسے ہاؤس ہولڈز بھی ہیں جہاں پہ لڑکیوں کی خوراک پر بھی کمپرومائز کیا جاتا ہے۔ بیٹا ہے تو وہ اچھی خوراک کا ہے، کھائے گا، اس کو زیادہ گوشت کی ضرورت ہے، پروٹین کی ضرورت ہے، اور لڑکیوں کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں؟ اگر ان بچیوں کو، ان لڑکیوں کو اپنے گھر میں پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے پسند کی کوئی چیز خریدنے کی، پہننے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ اس کو گھر دے کے کیا کر لیں گے؟ سب سے پہلے جب تک وہ آپ کے گھر میں ہیں ان کو عزت احترام دیں، ان کو ہر وہ چیز دیں جو ان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اچھی خوراک، اچھی ایجوکیشن، اچھا پہننا اوڑھنا، اچھی جگہ علاج، اور سب سے بڑی بات ان کو اپنی لائف پارٹنر چننے کی آزادی ہو۔ بہت سارے گھروں میں آج بھی لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا ان کی شادیوں سے پہلے۔ تو پھر کس منہ سے آپ نے اس کو گھر دے دینا ہے؟ کیا کرے گی وہ اس گھر کا جب اس کو آپ نے ساری بنیادی ضروریات سے اس کو محروم کر دیا ہے؟ تو وہ کیا کرے گی اس گھر کا؟ اگر وہ چاہیں کہ وہ کچھ کر لیں، کچھ پڑھ لیں یا کہیں چلی جائیں، کچھ کہیں گھوم پھر آئیں، تو ان کے گھر والے ان کو یہ کہتے ہیں کہ جب تم اپنے اگلے گھر جاؤ گی نا تب یہ کام کرنا، تب وہاں اگلے گھر جاؤ گی نا تو وہاں جا کے یہ اپنے شوق سارے پورے کر لینا۔ ان کو ساری زندگی یہ اگلا گھر جاؤ گی تو یہ کر لینا، اگلا گھر جاؤ گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ساری عمر ان کو یہی سننا پڑتا۔ ہائی تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا، اگلے گھر جاؤ گی تو کیا ہوگا تمہارا؟ شوہر اور بچوں کو تو بھوکا ہی مارو گی تم۔ صبح جلدی نہیں اٹھتی، اگلے گھر جاؤ گی تو کیا ہوگا تمہارا؟ وہاں پہ تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہاں جاؤ گی تو کون تمہارے اتنے نخرے اٹھائے گا، کون تمہارے اتنے نخرے برداشت کرے گا؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی لائف روٹین ٹھیک کرو، کھانا بنانا سیکھو، سلیقہ سیکھو۔ لڑکیاں سلیقہ مند اچھی لگتی ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس کے مائنڈ میں بچپن سے ہی بات ڈال دی کہ اس نے اگلے گھر جانا ہے، وہ یہاں پر رہ کے کچھ نہیں کر سکتی، اپنی مرضی کا وہ کچھ نہیں کر سکتی اس گھر میں رہتے ہوئے۔ یقین مانے کہ اگر وہ اپنے گھر میں کچھ نہیں کر سکتی تو اگلے گھر میں بھی جا کے وہ کچھ نہیں کر پائیں گی۔ اگلے گھر والے ان کو پچھلی جو انہوں نے زندگی گزاری ہے وہ اسی پر جج کریں گے کہ اپنے گھر میں تمہارا تو یہ رہن سہن تھا، تم تو ایسے کھاتی تھی، ایسا پہنتی تھی، تو اب تم یہاں آ کے اچھی چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہو، کیوں بھائی؟ دوستوں سے ملنا تھا تو اپنے گھر میں رہتی، کچھ پڑھنا تھا تو اپنے گھر میں رہتی۔ یہ باتیں تو شادی سے پہلے اچھی لگتی ہیں، شادی کی بات تو بس گھرداری ہوتی ہے۔ اگر یہ اجازت اس کو زندگی گزارنے کی آزادی سے آپ نہیں دے سکتے نا، اپنے گھر میں رہتے ہوئے اس کے ماں باپ نہیں دے سکتے، تو اگلے گھر جا کے وہ کیسے اس کو وہ اجازت مل جائے گی، کیسے اس کو وہ آزادی مل جائے گی؟ لہٰذا جب تک وہ آپ کے گھر میں ہے اس کو ہر وہ کام کرنے کی اجازت ہو، ہر وہ چیز پہننے کی، خریدنے کی اجازت ہو جو وہ کرنا چاہتی ہے، جو وہ خریدنا چاہتی ہے، جو وہ پہننا چاہتی ہے۔ اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے اس کو پڑھنے دیں، اس کو خود مختار بنائیں، اس کو سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، اپنے اوپر کانفیڈنس ہوگا تو ہی کل کو وہ ایک اچھے طریقے سے ایک اچھا ہاؤس ہولڈ چلا سکے گی، اپنے بچوں کی پرورش کر سکے گی، ان کو اچھے طریقے سے پال سکے گی، ان کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کر سکے گی۔ ایک گھر ہی کیوں دینا ہے اپنی بیٹی کو؟ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اس کو دے سکتے ہیں۔ پیسہ دیں، بینک بیلنس دیں، گاڑی، نوکر چاکر، جہاز، ہیلی کاپٹر، جو کچھ آپ دے سکتے اپنی بیٹی کو آپ دیں، لیکن اس سے پہلے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں پیار، محبت، شفقت، عزت، احترام، اپناپن، مان، یہ چیزیں دیں۔ باقی باتیں سب بعد میں۔ شادیاں کرتے وقت ان کو یہ نہ کہیں کہ بس اب وہی تمہارا گھر ہے۔ جب وہ جا رہی ہو اس کو یہ یقین دلائیں کہ ہم تمہارے پیچھے ہیں، تمہارا باپ، تمہاری ماں تمہارے پیچھے ہیں،
کوئی بھی بات ہو تو ہم سے ڈسکس کر سکتی ہو، واپس آنا چاہو تو واپس بھی آ سکتی ہو۔ یقین مانے کہ بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، جن کی ہیں ان کو پتہ ہے، جنہوں نے جان سے پیاری رکھی ہوئی ہیں ان کو پتہ ہے اس بات کا۔ میری بیٹی مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہے۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، یہ وہیں آتی ہیں جن گھروں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ لہٰذا بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کے پیدا ہونے پہ منہ نہ بنائیں، مکمل خوشی منائیں کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیجی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، آپ کے گھر سے راضی ہے، اس لیے اس نے اپنی رحمت وہاں بھیجی ہے۔ ان کا ہر نخرہ اٹھائیں۔ بیٹیاں نخریلی اچھی لگتی ہیں، نخرے دکھاتی بھی اچھی لگتی ہیں، مسکراتے ہوئے کھلکھلاتی ہوئی ہنستی بھی اچھی لگتی ہیں، اپنی تمام باتیں منواتے ہوئے اچھی لگتی ہیں۔ میرے باپ نے مجھے بہت پیار سے، محبت سے، شفقت سے پالا، ساری عمر ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا مجھے۔ میری پیدائش پر انہوں نے بھرپور خوشی منائی۔ میرے سے پہلے جو بیٹیاں پیدا ہوئیں، میرا نہیں خیال کہ ان کو ایسی عزت سے نوازا گیا تھا۔ ہاں، لیکن جو بیٹیاں میرے بعد پیدا ہوئیں ہمارے خاندان میں، ان سب کو وہ عزت دی گئی جو مجھے میرے باپ سے ملی۔ تو اس کا کریڈٹ میں اپنے والد صاحب کو ہی دوں گی۔ اگر آپ اپنی اولاد کی عزت کریں گے تو سب کریں گے، آگے جا کے بھی، اگلے گھر جا کے بھی ان کو عزت ہی ملے گی۔ لیکن اگر آپ اپنے ہی گھر میں اس کو عزت نہیں دیں گے تو اگلے گھر بھی جا کے وہ فار گرانٹیڈ ہی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے اور ہر بیٹی کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے، کیونکہ اکثر ماں باپ ایسے بھی ہیں جو بیٹیوں سے نہیں ان کے نصیبوں سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا نصیب بہت 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 اچھا کرے، آمین۔ تو بس یہ یہاں آج کی ہم سحری کر رہے ہیں۔ کل سے طبیعت کافی ناساز تھی میری، مجھے گیسٹرک ایشو ہوا ہوا تھا، اسٹمک میرے میں شدید درد تھی، بلوٹنگ بھی تھی۔ روزہ میں نے رکھا تھا لیکن بغیر سحری کے رکھا تھا، نوسپا اور رائزک کھا کے میں نے روزہ رکھا تھا کل کا۔ آج پھر فرائڈ آئٹمس نہیں کھائیں گے ہم، ختم۔ نو پکوڑاس، نو سموسا، نو رولس۔ آپ نے افطاری کدھر کرنی ہے؟ ادھر کرنی ہے ادھر کرنی ہے؟ دہی شیخ ہمیں دے جانا۔ بس اب چاٹیں چلیں گے آپ، فروٹ چاٹیں، دہی بلاس۔ بچے تو کھائیں گے، بچے کیا کھائیں گے؟ وہ کون سا کچھ کھاتے ہیں؟ پکوڑے بس بنا لیں گے وہ مکس والے۔ البتہ برگرز بنا لیں گے آج۔ نہیں کھاتے۔ آنٹی آج ہی ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، باہر چھوڑو، کوئی جوائن چھوڑو۔ تو بس سحری ہم نے کر لی تھی اور میری مدر ان لاء نے مجھے کعوہ بنا کے دیا تھا اس کا اجوائن کا، تو اس کو پی کے مجھے کافی بہتر محسوس ہوا۔ دوائی بھی میں نے کھائی تھی خیر، لیکن اس سے کافی مجھے فائدہ ہوا تھا۔ اجوائن کو کیرم سیڈز بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے تھائمول، جو کہ اینٹی اسپازموڈک ہوتا ہے، یعنی کہ جو آپ کے پیٹ میں، آنتوں میں کریمپس پڑ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ ٹھیک کر دیتا ہے۔ اینٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے، آپ کے ہاضمے کو بہتر کرتا ہے اور معدے کی جلن، ایسیڈیٹی کو بھی یہ کم کرتا ہے۔ یہاں ٹائم ہے آپ فجر کی نماز کا، فجر کی نماز پڑھیں گے۔ فجر کی نماز پڑھ کے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں جتنی بھی ہو سکے بچوں کو اسکول بھیجنے کے ٹائم تک، پھر ان کو اسکول بھیج کے میں پھر سونے جاتی ہوں۔ تو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔